بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ حسب امیر نے جمہوریہ مالی کے عبوری صدر کو ان کے ملک کے سابق صدر کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے ونزویلا کے سفیر نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے بعد عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2879 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,60,896 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان میں 5.3 ریکٹر سکیل پر زلزلہ آیا ہے، جس میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ مالی کے عبوری صدر کرنل عاصمی گوئٹا کو ان کے ملک کے سابق صدر ابراہیم بوبکر کیتا کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع پر جمہوریہ مالی کے عبوری صدر کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ دیوان امیری میں کل صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ونزویلا کے سفیر جیسی یوریو نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ قطر اور وینزویلا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے معاملے میں سفیر یوریو کی کوششوں کے اعتراف میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انہیں الوجبہ اعزاز سے نوازا اور ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ قطر میں قیام کے دوران وینزویلا کے سفیر کو ان کے سفارتی امور کی ادائی میں مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے جو تعاون حاصل رہا، اس کے لیے انہوں نے صاحب اسم امیر اور سرکاری عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی گیئر پیڈرسن نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران شام کے بحران کی تازہ ترین صورتحال اور تمام شہریوں تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی کو جاری رکھنے کی اہمیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ جنیوا 1 ڈیکلریشن اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2254 کی روشنی میں شام کے بحران کے سیاسی حل اور شامی عوام کی تکالیف اور مصائب کو دور کرنے کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ کل شورا کونسل کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس کی صدارت شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کی۔ اجلاس کے آغاز میں شورا کونسل کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن ناصر الفضالہ نے اجلاس کا ایجنڈا پڑھ کر سنایا اور پھر کونسل کے گزشتہ اجلاس کے منٹس کی توثیق کی گئی۔ اجلاس کے دوران اراکین نے تنظیمی نقطہ نظر سے کونسل کے کام کاج اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کی کارکردگی سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ اس کے علاوہ شورا کونسل نے سروسز اور پبلک یوٹیلیٹیز کمیٹی کے کام میں توثیق درخواست کی منظوری دی، تاکہ عوام کے مفادات کے لیے ریئل اسٹیٹ کے عارضی قبضے اور تخصیص سے متعلق ایک مسودہ قانون اور ہاؤسنگ سسٹمز کے بارے میں سن 2007 کے قانون نمبر 2 کو اسٹڈی کیا جا سکے۔ یورپی یونین میں قطر کے سفیر عبدالعزیز بن احمد المالکی نے کل خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح مبارک الحجراف کے ہمراہ برسلز میں GCC کے ممبر ملکوں کے سفیروں اور سفارتی مشنز کے سربراہان کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں GCC کے ممالک کے درمیان تعاون سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی نے قطر میں رہنے والے تمام لوگوں سے ملک کے ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے وزارت کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا ہے کہ جنگلی حیات کے محکمے نے حال ہی میں گشت کے دوران جانوروں کے چرنے پر پابندی کی 15 خلاف ورزیوں کے ذمہ دار افراد کی نشاندہی کی ہے۔ ان کے خلاف ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ ماحولیاتی نگرانی کے گشتی گروپ قطری ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے
24 घंटे काम करते रहते हैं। कतर की जनरल अथॉरिटी बराए कस्टम्स और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टम्स ट्रेनिंग सेंटर को आलमी कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ इलाकाई तरबियती मरकज के तौर पर तस्लीम करने के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त MOU पर दस्तखत किए हैं। इस MOU पर जनरल अथॉरिटी बराए कस्टम्स के चेयरमैन अहमद बिन अब्दुल्ला अल जमाल और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कोनियो मिकुरियो ने दस्तखत किए। मज़कूरा मरकज मुताल्लिका इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों और इदारों के साथ हम आहंगी और ताउन करने में अहम रोल अदा करेगा। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लोकल कम्यूनिटी में कोरोना वायरस के 3,481 नए केसेस जबकि मुसाफिरों में 517 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं। वजारत सेहत ने इसी अरसे के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2,879 मरीजों के सेहत याब हो जाने की तस्दीक की है, जिसके बाद इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,60,896 हो गई है। वजारत ने एक 71 साल वायरस के मरीज के इंतकाल कर जाने की भी तस्दीक की है, जिसे दायमी बीमारियां लाहक थीं और उसे हर तरह की तिब्बी सहूलत फराम की गई थी। उधर नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत इसके आगाज से लेकर अब तक लोगों को वैक्सीन की 5,04,47,278 डोज दी जा चुकी हैं। इसी तरह वैक्सीन की अब तक 4,86,423 बूस्टर डोजेज लोगों को दी जा चुकी हैं और यूं कतर की टोटल आबादी के 86.7% लोग 2 डोजेज लेने के बाद अब मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5,505 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जिसके बाद इस मर्ज में मुब्तला होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 6,20,935 हो गई है। वजारत सेहत ने इसी दौरान में कोरोना वायरस के 2 मरीजों के इंतकाल कर जाने की भी तस्दीक की है। ये खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही हैं। कल अबुधाबी के सनती इलाके मुस्फा इकार्ड 3 में ऑयल से भरे 3 टैंकरों में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 6 दीगर जख्मी हो जाने की खबर मिली है। इनमें 1 पाकिस्तानी और 2 भारतीय बाशिंदे शामिल हैं। रॉयटर्स खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अबुधाबी की पुलिस ने एक बयान में कहा है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जाए वक़ूआ से ड्रोन तैयारे की बाकियात भी मिली हैं। बयान के मुताबिक तैयारी की बाकियात धमाके और फिर इसके नतीजे में आग का सबब बनी। अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए कंस्ट्रक्शन एरिया में भी मामूली आग लगने की इत्तला मिली है। सूडान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता साल की फौजी बगावत के खिलाफ रैलीज के दौरान कम से कम 3 मुजाहिरीन को हलाक कर दिया। दारुल हुकूमत खर्तूम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए गोली चला दी। फायरिंग की जद में आकर मुतअद्दिद मुजाहिरीन के जख्मी हो जाने की भी इत्तला मिली है। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे बगदिश में ज़लज़ला आया है, जिसे 5.3 रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले में कम से कम 26 अफराद हलाक हो जाने की खबर मिली है। इनमें 5 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा अफराद की मौत उनके घरों की छतें गिरने की वजह से हुई। इमदादी पार्टियां मुतासरा इलाकों में पहुंच चुकी हैं। ज़लज़ले के सबब 700 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। हुकूमत का कहना है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि तुर्कमानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल ये एक पहाड़ी इलाका है और अफगानिस्तान के सबसे गरीब और पसमानदा इलाकों में से एक है। कल पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर इंसानी और इक्तसादी चैलेंजेस और खित्ते के अमन सलामती के लिए अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने कहा कि इस नाजुक दौर में आलमी बिरादरी को चाहिए कि वह अफगानिस्तान के अवाम की मदद करे और अफगानिस्तान का मुंजमद किया गया सरमाया अफगानिस्तान को वापस किया जाए, ताकि अफगान शहरियों की जरूरियात को पूरा करने में मदद मिल सके। दोनों लीडरों की टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के वसाइल के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। और अब मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने अपनी रोजाना की मौसम की रिपोर्ट में कहा है कि आज कतर में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा और तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा बाज मकामात पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने का भी इम्कान है।
اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کے تحت ڈیفینڈنگ چیمپئن الصد اور الشمال کی ٹیموں کے درمیان میچ آج کھیلا جائے گا۔ دیگر میچوں میں الخور کا مقابلہ الریان سے اور سلال کا مقابلہ الغرافہ سے ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ 27 جنوری سے شروع ہو رہا ہے۔ اس روز کراچی اور لاہور میں میچز ہوں گے۔ اس ٹورنامنٹ کے تحت 34 میچز کھیلے جائیں گے۔ اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں پاکستان کی ٹیم نے زمبابوے کی ٹیم کو 115 رنوں سے ہرا دیا۔ اس میچ میں پاکستان کے کھلاڑی حسیب اللہ خان نے شاندار بیٹنگ کی، انہوں نے 135 رنز بنائے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ صاحب اسم عبیر نے جمہوریہ مالی کے عبوری صدر کو ان کے ملک کے سابق صدر کے انتقال پر تعزیت قبر کی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے وینزویلا کے سفیر نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے بعد عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2879 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,60,896 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان میں 5.3 ریکٹر سکیل پر زلزلہ آیا ہے، جس میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔